اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدين ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، آیت کا نام ہے آیت مباہلہ۔ لفظ مباہلہ عربی کا لفظ ہے باب مفاعلہ سے، باہلہ یباہل مباہلتاً۔ معنی اس کا بنتا ہے گڑ گڑانا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، کسی کے حق میں بد دعا کرنا۔ مباہلہ اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ جب دو جماعتیں، دو نظریے کے لوگ اکٹھے ہوں اور دلائل، ثبوت، شواہد نہ مانے جا رہے ہوں تو اس وقت اپنی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور دوسرے کے بطلان کے لیے میدان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سچے کی کامیابی اور جھوٹے کی تباہی کے لیے دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ مباہلہ نبی کونین کے زمانے سے پہلے دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتا آیا ہے، اور اس دوران بھی جو ہمارا زمانہ ہے اس وقت بھی مباہلہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مباہلہ کے شرائط ہیں، وہ یہ کہ تمام گناہوں سے انسان توبہ کرے، 3 دن روزہ رکھے، اور تیسرے دن جو روزے کا دن ہو اس دن میدان میں آئے، اور مخالف بھی میدان میں آئے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جائیں مباہلہ کریں، اس صورت میں کہ وہ دلائل نہیں مان رہا، وہ آیات قرآن نہیں مان رہا، حدیث کو نہیں مانتا، تو اس صورت میں آپ جا کے مباہلہ کریں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو امامت کا عہدہ عطا کیا ہے، یقیناً ہمارے صدقے میں وہ آپ کو کامیابی دے گا، آپ کا مخالف تباہ ہوگا۔ لیکن جو معروف مباہلہ ہے اور جس کے متعلق یہ آیت ہے، یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا۔ سید الکائنات نے تمام علاقے فتح کر لیے تھے، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور پیغمبر خدا نے مختلف دوسرے ممالک کے سربراہان کو دعوت اسلام دی، جس میں قیصر روم کو لکھا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اسی طرح ایک خط سید الکونین کا نجران کے عیسائیوں کے لیے بھی کیا، اور سید الکائنات نے انہیں دعوت دی کہ اسلام قبول کریں۔ مختصر کروں، وہاں سے ایک قافلہ چلا جس میں ان کے 4 بڑے سردار تھے، عبد المسیح، ابو حارثہ، سید، عاقب، اور اس کے ساتھ ان کے 72 دیہات تھے، اور ان کے 72 بزرگ مزید تھے، ہر دیہات میں ایک بزرگ تھا، وہ ساتھ چلے، ان کے نوکر، ان کے چاکر، ان کے بچے، ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول ثقلین سے ملاقات کے لیے رسول ثقلین کے پاس مسجد میں پہنچے تو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سید الکائنات کے قریب بڑی مشکل سے پہنچے، لیکن تعجب کی انتہا ہوئی اس وقت جب ان لوگوں نے سلام کیا اور سید الکائنات نے رحمت للعالمین نبی نے
انک لعلی خلق عظیم کے مصداق نبی نے انہیں سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، دوسری طرف سے، تیسری طرف سے، چوتھی طرف سے، جب کسی طرف سے بھی انہیں سلام کا جواب نہ ملا تو بڑے پریشان ہوئے اور آئے یہ بازار میں سید اور عاقب کے ان کے تجارت سے تعلق رکھتے تھے، عبد المسیح اور ابو حارثہ یہ ان کے دین کے ذمہ دار تھے، تو یہ سارے کے سارے آئے بازار میں، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن سے ملے اور انہیں یہ شکایت کی کہ آپ کے نبی نے ہمیں بلایا بھی ہے لیکن سلام کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس راز کو ہم تو نہیں جانتے، ہم چلتے ہیں جناب حضرت علی امیر المومنین کے پاس۔ یہ سارے مل کے جناب علی کے در پہ آئے اور جناب علی علیہ السلام نے جو بھی ان کو دیکھا، ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے حال بتایا کہ اس وجہ سے ہمیں جواب نہیں ملا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وجہ بتائیں، راز بتائیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر خدا کا رازدار جسے بنایا ہے وہ علی۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبر خدا نے کیوں آپ کو جواب نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا چونکہ آپ لوگوں کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور مونچھوں میں شیطان رہا کرتا ہے، آپ لوگوں کی داڑھیاں موجود نہیں ہیں اور یہ شیوا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تم لوگوں نے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اس میں سونے کی تاریں موجود ہیں، یہ متکبرانہ لباس ہے، اس لباس کو چینج کرو، اپنے چہرے کو انسانوں اور شریف انسانوں والے چہرے کی طرح بناؤ تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد مولا کائنات علی کے ساتھ یہ چلے نبی کونین کے بارگاہ میں اور سرکار کے ساتھ ان کی سلام کلام بھی ہوئی اور اس کے بعد مناظرہ شروع۔ رسول ثقلین نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں اور حضرت مریم جیسی بطول ماں کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو آپ خدا بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ نبی کونین نے فرمایا کہ نہیں، میں خدا تو نہیں کہہ سکتا انہیں، اس لیے کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کے برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ نہ مانے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا موجود ہو اور اس کا باپ نہ ہو، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی ہے، حضرت آدم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ مانے۔ اب قرآن مجید کی یہی آیت نازل ہوئی جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے کہ اب انہیں کہو کہ آخری میدان رہ گیا ہے، آؤ اگر تم سچے ہو، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنے جیسا لے آتا ہوں، تم اپنے جیسے جو جانوں کے برابر ہیں ان کو لے آؤ۔ آؤ پھر میدان میں آتے ہیں اور جھوٹوں کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ یہ راضی ہو گئے، یہ گئے، انہوں نے ساری رات تیاری کی، ادھر رسول ثقلین اپنے گھر میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات جاگتے رہے، صبح خدا جانے کس کس کو نبی کونین لے کر جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کا ایک مجمع عظیم لگ گیا نبی کونین کے دروازے پر۔ سرکار رسول ثقلین نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ دعا مانگیں گے، ہم آمین کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ سید الکونین نے فرمایا کہ آج اس قسم کی دعا نہیں ہے کہ تم شریک ہو سکو۔ یا رسول اللہ تو پھر کون شریک ہوگا؟ سرکار نے فرمایا آج میں نے جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، جو جھوٹا ہوگا آج میری لعنت فقط لعنت نہیں ہوگی، لفظی لعنت نہیں ہوگی بلکہ عذاب الہی ہوگا۔ لہذا جو عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور جس کی زندگی میں کوئی ایک جھوٹ ہے وہ میرے ساتھ نہ چلے، وہی چلے جس کی پوری زندگی سچ اور حقیقت۔ سارے مسلمان ہیں، تاریخ کہتے کوئی ایک مسلمان بھی نبی کونین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ پھر نبی کونین نے اپنی چادر کو چھت بنایا، سائبان بنایا، اس کے نیچے جناب علی مرتضیٰ آ گئے، سید کونین آ گئیں، جناب حسنین آ گئے۔ رسول ثقلین نے دعا مانگی، بار الہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، نبی کونین نے فرمایا میرے اللہ دیکھ، میرے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، میرے اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، میں سب کو دکھا کے آج یہ ثابت کر رہا ہوں، آج جب دین پہ وقت آیا ہے تو بچانے والے یہی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں، اور کل جب اس دین پر کوئی وقت آئے گا تو بچانے والے یہی ہوں گے۔ اس کے بعد سرکار رسول ثقلین چلے۔ ترتیب یہ تھی کہ سید الکونین تھے آگے، ان کے پیچھے جناب سیدہ کونین تھی، ان کے پیچھے جناب علی مرتضیٰ تھے، جناب حسن مجتبیٰ دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، جناب حضرت امام حسین علیہ السلام رسول ثقلین کے سینے کے ساتھ تھے، چل رہے تھے، اور انداز یہ تھا کہ جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے درخت جھک کے نبی کونین کو سلام کر رہا تھا، پہاڑ سلام کر رہے تھے، اور بادل کا سایہ تھا پنجتن کے سروں پر۔ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا، جو ان کا بڑا تھا ابو حارثہ، اس نے کہا ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو دوسروں نے پوچھا کیوں، آخر اتنی تیاری کی، 1 مہینہ ہو گیا میں آئے ہوئے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، دیکھو یہ جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں درخت جھک جاتا ہے، ان کے سر کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، لہذا ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے، بلکہ ہم جزیہ جو اسلامی ٹیکس ہے وہ دیں گے، لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ معرکہ حق و باطل ہے جو نبی کونین نے بغیر تلواروں کے جیتا ہے۔ یہ معرکہ حق و باطل ہے جو جناب حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام کے چہرے کی برکت سے فتح ہوا ہے۔ تو وہاں پہ عیسائیوں نے بھی یہ ثابت کر دیا، اور قرآن نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو نبی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، نبی سچا ہوگا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا علی سچا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، جو بطول کے مقابلے میں آئے گا بطول سچی ہوگی، وہ جھوٹا ہوگا، جو حسن کے مقابلے میں آئے گا حسن سچا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، اور اسی طرح جو حسین کے مقابلے میں آئے گا حسین سچا ہوگا، اور حسین کا مقابلے میں آنے والا وہ جھوٹا ہوگا۔ ثابت کر دیا کہ دین کیا ہے، یعنی حسینیت اور یزیدیت کا وہاں پہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ حسینیت سچ حسینیت کے ساتھ ہے، اور باطل یزیدیت کے ساتھ ہے۔ معیار بنا دیا اللہ کے قرآن نے، اور جناب علامہ محمود زمخشری تفسیر کشاف میں اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مباہلہ سے بڑھ کر مجھے آل محمد کی اور کوئی بڑی فضیلت نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ یہی ایک فضیلت بھی اگر ان کی شان میں ہوتی تو کائنات کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آل محمد کے مقابل میں آ سکتا۔ تو یہ عید مباہلہ اسی لیے ہم مناتے ہیں 24 ذی الحجہ کو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو یہ عید مبارک کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔